حضرت علی نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ جب کوئی دوست آپ کو اپنا راز بتا رہا ہو تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں اپنی امانت دے رہا ہے۔ اس کی امانت میں خیانت کبھی نہ کرنا۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک کی مدد کا انتظار کرے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اچھی دوستی مقدر والوں کو ملتی ہے اور اپنا مقدر انسان خود بناتا ہے۔ تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہ جائے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں، اور جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی بھی خامی نہ ہو اسے کبھی بھی دوست نہیں ملتا۔ دوستوں سے بہتر وہ دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں رکھتا۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں تمہاری عزت محفوظ ہو ایسی امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان ڈھونڈو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں: دل میں رہ جانا یا دل سے اتر جانا۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشی میں تب تک نہ جاؤ جب تک وہ تمہیں خود نہ بلائیں۔ تین رشتے ضرور بے نقاب ہوتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب خوشبو سے ٹکراتی ہے تو وہ بھی خوشبودار